حضرت سیدنا عبداللہ ابن رجاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ تمام دن تو محنت مزدوری کرتا، رات گئے گھر میں مچھلی یا کچھ اور کھانے پینے کی چیز لاتا، گوشت لے کر آتا، اسے بھون کر کھاتا، اس کے بعد شراب پیتا، اور جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو خوب شور و غل کرتا، خوب جناب بد مستی کرتا۔ اب رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شور و غل سے بڑی تکلیف ہوتی، لیکن آپ تمام رات نماز میں مشغول رہتے۔ ایک رات اس ہمسائے موچی کی آواز نہ سنی، صبح کو اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے، رات اس کا شور نہیں سنائی دیا، تو پتہ چلا کہ رات اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ قید میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، صبح کی نماز ادا کر کے اپنی سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ نے جب امام اعظم کو دیکھا تو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی جس کو کہیں کہ رسپیکٹ کے ساتھ اپنے جو ہے وہ تخت تک لایا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو سواری سے نہ اترنے دینا۔ محل کے اندر بھی گویا سواری کے ساتھ ان کو استقبال کیا گیا۔ اب سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اب خلیفہ نے عرض کی کہ حضور کیسے تشریف لائے، کس وجہ سے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میرا ایک ہمسایہ موچی ہے، کل رات سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا ہے، اس کی آزادی کا آپ حکم فرما دیجئے۔ خلیفہ نے فوراً فرمان جاری کر دیا کہ موچی کو فوراً رہا کر دو، اور ہر اس قیدی کو بھی رہا کر دو جس کو آج پکڑ کے لائے ہو۔ امام اعظم آئے ہیں، ان کے آنے کی خوشی میں سارے قیدی جو آج پکڑے گئے سب کو رہا کر دو۔ پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر چل دیے۔ وہ ہمسایہ موچی جو تھا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام اعظم نے پوچھا اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں، آپ نے تو میری مدد فرمائی ہے، میری سفارش بھی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے ہمسائے کی حرمت کا حق ادا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے باز آ گیا۔ ناظرین، یہ تھے وقت کے امام، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت نعمان بن ثابت، جن کو آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلاف کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہ انداز تھا۔ یقیناً وہ شخص غلط کرتا تھا، وہ شرابی بھی تھا، وہ شور و غل بھی کرتا تھا، لیکن صبر کیسا تھا، اور اس صبر نے، اس محبت نے، اس پڑوسی کے خیال والے ایٹیٹیوڈ نے اس شخص کو توبہ پر مجبور کر دیا۔ اگر ٹٹ فار ٹٹ کیا جاتا، جیسے کو تیسا کیا جاتا، شور کا جواب شور سے دیا جاتا اور بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیا جاتا، تو نہ اس نے توبہ کرنی تھی، نہ جناب معاملہ سدھرنا تھا۔ ہماری شریعت ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ صبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ معاملے کو ٹیکل کیا جائے۔ کسی کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں ہوتا ناظرین، اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بڑی عجیب بعض اوقات بات کرتے ہیں کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ بٹن کہاں لگا ہوتا ہے کسی شریف شخص میں کہ وہ بدماش کو دیکھ کر بدماش ہو جاتا ہے۔ جناب شریف تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے اور بدماش کے سامنے بھی شریف ہی ہوتا ہے نا، جبھی تو اس بدماش کی جناب اصلاح ہوگی۔